بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ خیبر کی وادی طیرا میں جو انخلا ہے اس کا ایک بڑا حصہ مکمل ہو گیا ہے اور اب تقریباً 5 سے 6 روز کے اندر انخلا کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ 10 جنوری سے شروع ہونے والا یہ انخلا کا عمل 25 جنوری تک جاری رہنے کا امکان ہے اور اس کے بعد اس پورے علاقے میں ایک فل فلیج آپریشن ہوگا۔ جو اس علاقے کے مقامی لوگ ہیں، جو ان کا شکوہ تھا کہ انہی کے اپنے ضلع کا جو منتخب کردہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ان کے پاس نہیں آیا، وہ گلہ یا وہ شکوہ اب ختم ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی اس علاقے میں گئے۔ ٹھیک ہے، ان کا اپنا علاقہ ہے، وہیں سے ان کا تعلق ہے، وہ خیبر کی مٹی کے ہیں، لیکن ان کے پاس ایک ذمہ داری ہے اور وہ ہے وزیر اعلیٰ کی۔ وزیر اعلیٰ کا ایک ایسے علاقے میں جانا جہاں پر امن و امان کی صورتحال اتنی مخدوش ہے کہ سیکیورٹی فورسز کو انخلا کروانا پڑ رہا ہے، وہاں سے لوگوں کو نکالنا پڑ رہا ہے تاکہ وہاں پر امن و امان اور حکومتی رٹ جو ہے وہ بحال کی جا سکے۔ وہاں پر ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کا جانا خود ہی اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے کے برابر تھا، لیکن نہ صرف وہ گئے بلکہ ساتھ آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو بھی لے کر گئے۔ سہیل آفریدی کے پاس اس وقت جو طیرا کی صورتحال ہے، جو آپریشن کی صورتحال ہے، اس کے اندر 3 راستے ہیں اور ان میں سے کسی ایک راستے کا انہوں نے انتخاب کرنا ہے۔ ایک راستہ تو یہ ہے جو انہوں نے اپنے تقریر میں ذکر بھی کیا کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ ان کے ساتھ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کی ہر ایک بات مان لیں اور جو آپریشن ہو رہا ہے اس کی کھلم کھلا حمایت کریں اور کہہ دیں کہ جی بس ٹھیک ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کی انتہائی ضرورت تھی۔ اگر دوسرے معنوں میں دیکھیں تو پی ٹی آئی کے الفاظ کے مطابق وہ وہاں پہ کمپرومائز ہو جائیں اور وہ وہاں پر ان کے ساتھ مل جائیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ کرنے دیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی آپریشن کی مخالفت کریں اور کھل کے مخالفت کرتے ہوئے اس کو روکنے کے لیے وہاں پہ طاقت کا استعمال کریں۔ طاقت کا استعمال واضح ہے کہ انہیں بندوق اٹھانی ہوگی اور اس کا انہوں نے ذکر کر دیا کہ بطور ریاست کے ایک اہم ستون کے سربراہ یعنی صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے بھی وہ ریاست کے خلاف بندوق نہیں اٹھا سکتے۔ ان کے پاس صرف بات کرنے کا حق ہے، وہ بات کریں گے، وہ ریاست کے خلاف نہیں جائیں گے۔ یہ راستہ وہ ویسے بھی اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ اگر وہ یہ راستہ اختیار کریں گے تو یہ سنگین غداری کا مرتکب ہوگا، آرٹیکل 6 لگے گا، انہیں پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ نہ صرف انہیں بلکہ ان کے ساتھ پوری کی پوری کابینہ، ان کے تمام ساتھی نااہل ہو سکتے ہیں، حکومت جا سکتی ہے، سب جیلوں میں جا سکتے ہیں اور پی ٹی آئی پہ وہی وقت آ سکتا ہے جو کہ 9 مئی کے بعد اور 8 فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے تھا۔ انہوں نے یہ راستہ بھی نہ چنا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ حالات کیا ہیں۔ تیسرا راستہ جو بچا انہوں نے وہ اختیار کیا۔ وہ راستہ یہ تھا کہ انہوں نے اعلان کہہ دیا کہ جی میں اس آپریشن کے حق میں نہیں ہوں، نہ میری یہاں پر اس میں رضا شامل ہے، لیکن جو آپریشن ہو رہا ہے اس آپریشن کے باعث جو یہاں کے لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، جو انہیں وہاں پر اپنا گھر چھوڑ کے ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے میں اپنی سہولیات دوں۔ سہیل آفریدی کا یہ راستہ صرف اس ایک قدم تک لمیٹڈ نہیں رہے گا۔ سہیل آفریدی اس راستے پہ چلتے ہوئے نہ صرف انہوں نے 4 ارب روپے کابینہ سے منظور کرائے کہ جی ان کی ریلیف کے لیے، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان کے یہاں پہ سوشل سیکیورٹی پیکج کے لیے ہم یہ تمام رقم خرچ کریں گے، انہیں چاہے ماہانہ ادائیگی کرنی ہو، ان کا فل فلیج پیکج ہو، ان کا ٹرانسپورٹ ہو، ان کی فیسیلیٹیشن ہو، یہ سب کچھ وہ کر سکتے ہیں اور وہ کر کے دے رہے ہیں۔ یہ انہوں نے طیرا یا باڑے کے عوام کے بیٹے کی حیثیت سے کیا ہے۔ دوسرا، اسی سٹیپ کو آگے بڑھاتے ہوئے طیرا کے لوگوں کی واپس بحالی، یعنی وہ یہ یقینی بنائیں کہ پریشر اتنا بلٹ ہو کہ 2 مہینے کا آپریشن 2 سال تک نہ جائے، بلکہ 2 مہینے کا وعدہ ہوا ہے تو یہ یقینی ہو کہ جی 5 اپریل سے واپسی ہی یقینی ہو، یہ لوگ واپس اپنے گھروں کو جائیں، یہ نہ ہو کہ یہ معاملہ لٹکتا جائے اور لمبا ہو جائے۔ اس راستے پہ چلتے ہوئے وہ آئینی، قانونی، میڈیا کے اوپر اور ہر ایک فورم کے اوپر یہ جنگ لڑیں کہ جی جو وعدہ ہوا تھا اب آپ وہ پورا کریں۔ ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، آپ نے واضح طور پہ کہا کہ ہم اس چیف ایگزیکٹو کی بات نہیں مانتے، ہم آپریشن کریں گے، کر لیا ہے تو اب اپنے وعدے کا پاس کرتے ہوئے اس کو 2 مہینے میں مکمل کریں۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس راستے میں سہیل آفریدی کے پاس یہی طریقہ ہے کہ وہ باڑے کے لوگوں کے لیے
نہ صرف گھر کی دہلیز کے اوپر صحت کی فراہمی یقینی بنائیں، نہ صرف گھر کی دہلیز کے اوپر تعلیم کی فراہمی یقینی بنائیں، نہ صرف گھر کی دہلیز کے اوپر انہیں مواصلاتی نظام وہاں پہ فراہم کریں، سڑکیں بنائیں، راستے بنائیں، گلیاں بنائیں، بلکہ وہاں کے لوگوں کے لیے ان کا ایک سوشو اکنامک پیکج ڈیولپ کریں تاکہ ان کے نوجوان، ان کے بچے بچیاں جو ہیں وہ خیبر پختونخوا اور پاکستان کی اکانومی کے اندر، پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور یہی ایک اسپیشل پیکج ہوگا جو کہ تیرا کی عوام کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کر سکتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں ہے، لیکن کم سے کم اس علاقے کی ترقی، ان لوگوں کا وہاں پہ درد بانٹنا، ان کے زخموں پر وہاں پہ مرہم پٹی کرنا، یہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو ان تین راستوں میں سہیل آفریدی نے تیسرا راستہ چنا ہے۔ ان کا اب بڑا امتحان یہ ہے کہ جب یہ آپریشن مکمل ہو تو اس کے بعد بحالی کے لیے وہ کیا کرتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کو وہ بھول جاتے ہیں، یا وہاں پہ جس طرح غنی آفریدی کو انہوں نے ٹاسک دیا ہوا ہے اس کو وہاں پہ لیڈ کرتے ہوئے ان لوگوں کو تمام بیسک فیسلٹیز دیں جو ان کا حق ہے، جو انہیں 75 سالوں میں نہیں ملا۔ سہیل آفریدی بطور وزیر اعلیٰ باقی قبائل کے لیے بھی وہ کرے، لیکن کم سے کم خیبر کے عوام کے لیے، تیرا کے عوام کے لیے، باڑہ کے عوام کے لیے وہ کر گزریں کہ پھر لوگوں کو بعد میں یاد ہو کہ اس خطے سے وزیر اعلیٰ آیا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، اسے بولنے کی اجازت نہیں تھی، اسے کچھ کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے اس خطے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو ان تین راستوں میں یہ تیسرا راستہ ہے جو سہیل آفریدی نے اپنایا ہے، اور اس ماحول کے اندر سب سے زیادہ سمجھداری یہی تھی کہ وہ اس راستے پہ چلیں، آپریشن کو ڈس آن کریں۔ میں ذمہ دار نہیں ہوں، میرے قائد نے اجازت نہیں دی، قائد سے ملاقات کرنے نہیں دی، لیکن میرے لوگوں پہ جو گزر رہی ہے ان کا درد بانٹنے کے لیے، ان کا مرہم بانٹنے کے لیے، ان کے تکلیف کو، ان کے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے میں حاضر ہوں، ان کی ڈیولپمنٹ کروں گا۔ یہ کام سہیل آفریدی کر سکتے ہیں اور وہی کریں گے۔